جی اب تھرڈ سیکشن سٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے میں یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین اور کفار کا ذکر کیوں کیا. ان کی اگزامپل دی گئی ہے مومنین کو، مسلمانوں کو، کہ ایمان کے لیول کو کہاں پہ رکھنا ہے، اونچا. منافقین والا جو ایمان ہے نا، جو وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ایمان ہے، وہ والا نہیں کرنا، اور نہ ہی کافروں کی طرح ہونا ہے. یہ اب اگزامپلس دی جا رہی ہیں. اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے یہودیوں کی بھی ایگزامپل آئے گی، اور اس کے بعد عیسائیوں کی بھی ایگزامپل آئے گی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں بتائیں گے کہ یہودیوں کا کون سا عمل تھا، ہم نے وہ نہیں کرنا، ان کی طرح نہیں ہونا. اور عیسائیوں نے کیا کیا، ہم نے ان کی طرح نہیں ہونا، بلکہ ہمارا سورس آف نالج کیا ہے، ہم نے نور کہاں سے حاصل کرنا ہے. اگر ہمارا ایمان کم ہو گیا ہے تو اب ہم نے اس کو کہاں سے لے کر ایمان کو اپنے ٹھیک کرنا ہے، کہاں سے ہم کیا لیں، نور کہاں سے لیں، آیات بینات سے، قرآن کو لیں، اس میں سے اپنا ایمان کو ٹھیک کریں، اللہ کی تسبیح کریں، ایمان کو تازہ کریں، انفاق فی سبیل اللہ کریں، صدقات دیں، اور قرض حسنہ دیں. ٹھیک ہے، تو کس کی طرح ہم نے نہیں ہونا اور ہم نے کرنا کیا ہے، یہ ہم سائڈ ٹو سائڈ یہ ڈسکشن چل رہی ہے، اس کو سمجھتے جائیے گا. اب آیت نمبر 16 دیکھیے. اب دوبارہ سے اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہے ہیں، اور دوبارہ سے وہی پرانی والی بات کنٹینیو ہو رہی ہے. الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا نہیں وقت آیا ان کے لیے جو ایمان لائے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے لیے. یعنی ابھی بھی تمہارے لیے یہ وقت نہیں آیا ہے کہ تمہارے دل تو اللہ کے ذکر سے جھک جانے چاہیے تھے، نرم ہو جانے چاہیے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی تسبیحات ہی تمہارے دل پر حاوی ہونی چاہیے تھی، اور اس کا پھر تم اثر دیکھتے. وما نزل من الحق، اور جو نازل ہوا حق میں سے، یعنی جو وحی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل ہو رہی ہے، وہ قرآن اور ذکر اور حدیث، تمہاری سورسز تو یہ ہونی چاہیے تھی، اور ان کے سامنے تمہارے دل جھک جاتے. مطلب جو دل ہے وہ فتنوں میں نہ پڑے رہتے، مال کی طرف، تمناؤں کی طرف، اور اولاد کی طرف، انہی چیزوں میں نہ لگ رہے ہیں، اللہ کے سامنے جھک جائیں. ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب، اور نہ وہ ہو جائیں ان لوگوں کی طرح جو دیے گئے تھے کتاب، من قبل، اس سے پہلے. یہاں پر اب یہود کا ذکر آ رہا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا جو پہلے بھی کتاب دیے گئے تھے. تمہیں اللہ نے کتاب دی ہے نا کہ تم اسے حق سمجھو، اس میں سے نور کی طرف جاؤ، اس کے ذریعے سے اس پہ عمل کرو. تو ان کی طرح نہ ہونا جنہیں پہلے بھی کتاب دی تھی. فطال علیہم الامد، تو طویل ہو گئی ان پر مدت. فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کی رسی کھینچ رکھی تھی کہ یہ اب ٹھیک ہوں گے، اب ٹھیک ہوں گے. یہ وہ قوم تھی یہود جن کو پہلے بنی اسرائیل، جن کو قرآن میں بار بار کہا گیا، جن کو اللہ تعالیٰ نے پہلی امت مسلمہ چوز کیا تھا، ان کو یہ ٹائٹل دیا تھا. 2 مرتبہ ہم قرآن میں پڑھتے ہیں سورۃ البقرہ میں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی اس وقت، اور پھر انہیں کتاب بھی دی، اور ان کو چھوٹ بھی دی، اور ان پر کئی نبی، کئی رسول ان کے پاس آئے. ایک ایک ہر جنریشن میں سے ان کے پاس نبی اور رسول ہوتے تھے. ایک ایک ٹائم پر ان کے پاس 2 نبی رسول ہوتے تھے. یہ ان کی سچویشن تھی. لیکن ہوا کیا، ان میں سے اکثر نافرمان نکلے اور اکثر کے دل سخت ہو گئے. یہ سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھا تھا، قسد قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے، اور پتھروں کی طرح سخت ہو گئے ان کے دل. یعنی پتھروں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا. یعنی ایک تو پتھر سخت ہوتے ہیں نا، اور دل کی کیا کیفیت ہوتی ہے کہ نافرمانیاں کر کر کے فسق کے ذریعے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ پوٹینشیل رکھی ہے کہ وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور سورہ حشر میں ہم پڑھیں گے کہ جو چٹانیں ہیں، پہاڑ ہیں، وہ اللہ کی خشیت سے کانپ کے، ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں. تو ہمارے دل جو پتھر ہو جائیں، کیا وہ نہیں نرم ہو سکتے؟ کیا وہ نہیں نرم ہو کر اللہ تعالیٰ کی خشیت سے جھک سکتے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تمہارے دل تو جھکنے چاہیے. تو تمہارے دل کہیں یہودیوں کی طرح سخت تو نہیں ہو گئے؟ حالانکہ ان کے پاس بھی کتاب تھی. تو تمہارے پاس کتاب ہے، پھر بھی کہیں تمہارے دل سخت تو نہیں ہو گئے؟ اگر ہو گئے ہیں تو پہاڑوں کے پاس بھی چانس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی خشیت سے بکھر سکتے ہیں، نرم ہو سکتے ہیں. تو تمہارے دل کے پاس بھی ابھی چانس ہے کہ یہ جو کفر نفاقت ہے، اگر اس میں سے کچھ پیدا ہو گیا ہے یا ایمان کا لیول بہت نیچے چلا گیا ہے، تو اس سب میں سے باہر نکلو، اپنے دلوں کو نرم کرو، معرفت رب حاصل کرو، توبہ کرو، اور اپنے عمل کو بدلو.
یہ جو قصد قلوبہم ہے نا، دل کی سختی، اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم پہ کبھی ہو ہی نہیں سکتی اور ہم اس سے بڑے محفوظ ہیں۔ کیوں نہیں ہو سکتی؟ جب پہلی امت مسلمہ اسی پرابلم میں جکڑی جا چکی ہے، ان کے دل سخت ہو گئے، تو کیا اب کے مسلمانوں کے نہیں ہو سکتے؟ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سولوشن دے رہے ہیں کہ میرے ذکر کی طرف آؤ، تسبیح کی طرف آؤ، میرے قرآن کی طرف آؤ، تاکہ تمہارے دل نرم رہیں، اور پھر اس کا بینیفٹ دیکھو، اپنے دل کو سختی کی طرف مت جانے دو۔ اعلموا، جان لو، ان اللہ یحیی الارض، بے شک اللہ زندہ کرتا ہے زمین کو، بعد موتہا، اس کی موت کے بعد۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی جان لو، زمین کو بھی اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے؟ مطلب زمین سوکھ جاتی ہے، بیرن ہو جاتی ہے، ویران ہو جاتی ہے، تو اس کو پانی ملتا ہے، وہ سیراب ہوتی ہے، بارشوں کے ذریعے ہوتی ہے، ٹیوب ویلز جس بھی سورس سے ہو، بیسکلی بارش مین سورس ہے، تو کیا وہ دوبارہ زندہ نہیں ہوتے؟ اس میں سے پودے نہیں نکلے، فصلیں نہیں نکلتی، زندہ ہوتی ہے نا زمین۔ تو یہ اگزامپل یہاں پہ اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم جان لو تمہارے دلوں پر بھی کھیتی چل سکتی ہے، ذکر کی، حق کی، اپنے دلوں پر کھیتی چلا کر ایمان کی، اس کو تازہ کرو، نرم کرو، اس کو بھی مرا ہوا بھی مت سمجھ لو، اس کو بھی زندہ کیا جا سکتا ہے، یہ جان لو تم۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، تحقیق بیان کر دی ہم نے تمہارے لیے آیات تاکہ تم عقل سے کام لو۔ اب یہاں پہ عقل سے کام لینا کیا ہے؟ یہی بات جو میں نے آپ کو بتا دی، یہ عقل سے کام لو، اپنے دل کو زمین کی طرح بیرن نہ ہونے دو، ویران نہ ہونے دو، کہ اللہ کی تسبیح، ذکر، قرآن سب تم نے نکال دیا اس میں سے، وہ تو بیچارہ چٹان پتھر کی طرح سخت ہو جائے گا نا، سیرابی تو رہے گی ہی نہیں اس میں۔ تو اس میں کیا اصل میں ہونا کیا چاہیے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کو سورس آف بارش بننا چاہیے، اس کے لیے بارش رحمت کا سورس ہے نا، اسی طرح قرآن ہمارے دل کے لیے رحمت کا سورس ہے، تو وہ آئے گا، قرآن آئے گا تو ہمارے دلوں میں یہ جو فتنے کے اوپر بات تھی نا، حب المال اور حب الدنیا، سب سے بڑا جو فتنہ ہے وہ دلوں سے نکلے گا۔ جب وہ دلوں سے نکلے گا تو پھر ہمارے دل زندہ ہوں گے، ایمان تازہ ہوگا، پھر وہ سرکل چل پڑے گا انفاق کا اور جہاد کا، اللہ تعالیٰ کے لیے سب کچھ کرنے کا، اجر کمانے کا۔ تو جس طرح زمین کے لیے ایک سرکل چل رہا ہوتا ہے، اسی طرح ہمارے دلوں کی بھی زندگی اور موت کے سرکل کو عقل والوں کے سمجھنے کی ضرورت ہے، تو عقل سے کام لو، اس بات کو سمجھو۔ ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، یہاں پر اب دوبارہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ابھارا جا رہا ہے کہ نہ تو منافق کی طرح ہونا، نہ کافر کی طرح ہونا، نہ یہود کی طرح دل سخت کر لینا، بلکہ ایک سولوشن اللہ نے دیا کہ میری آیات پہ غور کرو، آیات، ذکر اور قرآن کے ذریعے دل نرم کرو۔ دوسرا، انفاق فی سبیل اللہ کرو، خرچ کرو راستے میں، یہ بھی سولوشن اللہ تعالیٰ نے دیا۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ انفاق فی سبیل اللہ میں 2 مدیں آتی ہیں، ان دونوں کا یہاں پہ ذکر ہے، اور دوبارہ مصدقین والمصدقات کا ذکر ہے، مطلب زیادہ ایمفیسائز کیا گیا ہے کہ دونوں مرد اور عورتیں خرچ کریں اللہ کے راستے میں، صدقہ دیں، مطلب غریبوں، مسکینوں، ڈیزرونگ کی مدد کریں، زکوٰۃ کے ذریعے بھی اور صدقہ خیرات کے ذریعے بھی۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، یہ نہ سمجھیے گا کہ زکوٰۃ دے دی تو ہمارے فرائض ختم، نہیں، جو دوسری مدد کرنی ہے نا، وہ الگ سے اللہ تعالیٰ نے اس پر ایمفیسائز کیا ہے، وہ بھی کرنی ہے۔ اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو، اچھا قرض حسنہ کا ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے، تو جس نے یہ عمل بہت اچھے طریقے سے کیا، مدرسہ بنایا، مسجد بنائی، طالب علموں پہ پیسہ خرچ کیا، ان کی کتابیں خریدی، ان کو قرآن مجید لے کر دیے، ان کے ریسرچ کا بندوبست کیا، ان کے ماسٹرز اور تھیسز اور پی ایچ ڈی کا بندوبست کیا، اور ان کے غور و فکر کا بندوبست کیا، کانٹمپلیشن کے لیے، جس چیز کے لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا غور و فکر کرو، اس سب پہ خود بھی ریسرچ کی، دوسروں کو بھی اس پہ ریسرچ کرنے کا کہا، اس پر پیسہ بھی لگایا۔ اگر ہماری گورنمنٹ ایسی ہوتی کہ وہ اس مد میں اس ریسرچ کے لیے پیسے لے رہی ہوتی کہ جی ہم اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیسے ساری قرآن مجید پہ ریسرچ کی جائے، یا ہسٹوریکل ایویڈنسز جو قرآن مجید میں، ہسٹوریکل سینس جو پرانے زمانے کی بتائی گئی اس پہ ہم ریسرچ کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی فائنڈنگز کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں، تو کیا اس پہ وہ سارا کچھ اس میں شامل نہیں ہوگا؟ وہ سب قرض حسنہ میں آئے گا۔ پھر اللہ کی راہ میں، جہاد میں خرچ کرنا، اپنے مال دینا، اپنے زیورات دینا، اپنا پیسہ دینا، اپنی جان دینا، اور پھر جیسے میں نے امام مہدی کی اگزامپل دی تھی، اپنا مال رکھوانا اللہ تعالیٰ کی راہ میں،
تو یہ سب آئے گا قرض حسنہ میں، یضاعف لہم ولہم اجر کریم، وہ دگنا کر دیا جائے گا ان کے لیے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دگنا کر کے دیں گے، اور انہی کے لیے ہے اجر عزت والا۔ دوبارہ اجرن کریم کا ذکر آ رہا ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ خرچ کرنے کا ذکر کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بار بار اجر کا ذکر کر رہے ہیں، اجرن کبیر، پھر اجرن کریم، اور پھر اجرن کریم۔ کیوں بار بار ذکر آ رہا ہے؟ کیونکہ موٹیویشن چاہیے نا، اپنے آپ سے نا مال کو الگ کرنا بڑا مشکل کام ہے، اس کے لیے بہت زیادہ موٹیویشن چاہیے، تو وہ اللہ تعالیٰ موٹیویشن دے رہے ہیں۔ یہ فتنہ ہے ہمارے لیے، مال کی محبت، دنیا کی محبت، ہم اپنی سیونگز کر لیں، اپنا گھر بنا لیں، اپنے کپڑے اچھے کر لیں، برانڈز پہن لیں، بہت کچھ آپ کو پتہ ہے، 2 گاڑیاں رکھ لیں یا گاڑی کو اپ گریڈ کر لیں، بہت ساری چیزیں ہماری لائف پہ چل رہی ہوتی ہیں۔ اب جتنے زیادہ میں اگزامپلس دوں تو ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے، اس لیے باقی اگزامپلز آپ خود سوچ لیا کریں۔ تو ان سب سے دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ بار بار اجر کا بتاتے ہیں تاکہ موٹیویٹ ہو تم۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون، یہی لوگ ہیں وہ جو سچے ہیں، والشہداء، اور گواہی دینے والے ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس، لہم اجرہم ونورہم، انہی کے لیے ہے اجر ان کا اور نور ان کا۔ کیا مطلب کہ جو شروع میں جو سٹیپس بتائے گئے نا، اب یہ جو سیکشن ہے نا، سیکشن نمبر 4، 3rd سیکشن ججمنٹ ڈے سے ریلیٹڈ تھا نا کہ اجر کب ملے گا؟ جب نور آگے جا رہا ہوگا، اور پھر منافق اور کافر کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب اس سیکشن میں ہم پڑھے عمل کی باتیں، ہم نے کرنا کیا ہے اس نور کو لینے کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے، یہ دنیا میں ہم دین کی کامیابی کیسے ہونی چاہیے، ہم نے وہ سٹیپس کیا لینے ہیں۔ فرسٹ کیا تھا؟ یہود کی طرح نہیں ہونا، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ ذکر کرو، قرآن پڑھو، ان سب کے ذریعے پھر صدقہ کرو، پھر قرض حسنہ دو، اور اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جس نے یہ سارا کچھ کر لیا نا، سپوزلی یہ 4 سٹیپس تھے، یہ کیے، اب وہ سرٹن درجوں پر پہنچیں گے۔ وہ درجے کیا ہوں گے؟ یا وہ صدیق بنیں گے، یا وہ شہداء بنیں گے اپنے رب کے پاس، ٹھیک ہے۔ صدیق کون ہوتے ہیں؟ جو کہ حق کو دیکھ کر فوراً کہتے ہیں کہ ہاں یہ حق ہے، یہ سچ ہے، فوراً ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل انہیں کہا گیا کہ جی قرآن پڑھو، وہ کہتے ہیں ہاں یہ سچا ہے، میں پڑھوں گا، اس پہ عمل کروں گا۔ جنہیں کہا جاتا ہے قرض حسنہ دو، وہ پڑھتے ہی نیت کر لیتے کہ ہاں میں آپ سے روز قرض حسنہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو کہ مسلسل ہے، جس میں بریک نہیں ہے، جو کہ یہ نہیں کہ ہم نے آج کیا ہے اور اگلے مہینے ہم پھر سے کر رہے ہیں، جو مسلسل ہے نا، لیکن چاہے تھوڑا ہو، اللہ تعالیٰ کو مسلسل عمل پسند ہے، چاہے تھوڑا ہو، اس کو یاد رکھیے گا۔ تو صدیق وہ ہوتے ہیں جیسے ہی ان کے سامنے حکم آتا ہے یا سچ آتا ہے، اس کو فوراً سچا مانتے ہیں اور اس پر فوراً عمل کرتے ہیں۔ صادق سچا ہوتا ہے نا، سچ کو سچ کہنے والا، تو سچ کو سچ ماننا بھی، بڑے بڑے حق کو حق ماننا، جھٹلانا نہیں، وہ صدیق کا لیول ہے۔ اور انبیاء اور رسول کے بعد صدیق کا لیول آتا ہے۔ اس کے بعد والشہداء عند ربہم، شہداء میں عالم بھی آ جاتے ہیں جو کہ گواہی دیں گے قیامت کے دن کہ ہم نے یا اللہ جو رسولوں کو تو نے پیغام دیا تھا اور اب تو نے آخری رسول بھی بھیج دیا، اس کے بعد امت وسط کی رسپانسبلٹی تھی، ہماری رسپانسبلٹی تھی کہ ہم آگے پہنچائیں، تو ہم میں سے کچھ عالم بنے اور ان علماء نے، اسکالرز نے تیرا پیغام آگے پہنچایا، یا اللہ ہم نے تیرا پیغام آگے پہنچایا ہے، وہ گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اور وہ لوگ بھی جو اللہ کے رستے میں شہید ہو جاتے ہیں، وہ بھی شہداء 2 قسم کے ہوتے ہیں، وہ جو گواہی دیں گے اور وہ جو اللہ کے رستے میں شہید ہو جائیں گے، ان کا درجہ صدیقین کے بعد آتا ہے۔ اور جو شہید ہوتے ہیں بیسیکلی وہ ہوتا کیا ہے، اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ وہ بھی تو دین کی سربلندی کے لیے کام کرتے ہیں، سیکنڈلی وہ بھی اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ دین سچا ہے۔ صدیق فوراً زبان سے اور دوسرے اعمال سے جیسے خرچ کریں ثابت کرتے ہیں کہ ہاں دین سچا ہے۔ تو شہداء اس لیول پہ چلے جاتے ہیں کہ اپنی جان بھی دے دیتے ہیں اور جان دے کر یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ جی ہاں جی دین سچا ہے، ہر وقت اپنا تن من دھن دینے کے لیے تیار۔ جو شیلے لوگ آتے ہیں شہداء میں، لہم اجرہم و نورہم، انہی کے لیے ہے اجر بھی اور نور بھی ان کا، یعنی ان کو اجر بھی ملے گا اور پھر ان کو نور بھی ملے گا۔ کون سا نور؟ وہ جو اندھیروں میں سے نکل کے ہم دنیا میں بھی نور کی طرف جائیں گے اور وہ جو آخرت میں بھی نور ہوگا، دونوں نور انہیں ملیں گے۔
ان سب کو یہ رینکنگز کن کو ملیں گی صدیق اور شہداء کی؟ اب رسول اور انبیاء تو نہیں آ سکتے نا، نہیں آ رہے اور آئیں گے بھی نہیں. یہ ہمارا ایمان ہے، ختم نبوت پر ہمارا ایمان ہے. جو اس کے اگینسٹ جائے اور جاتا ہے وہ نہ مسلم ہے، اور ان کو ایکسیپٹ کرنے والا وہ بھی مسلم نہیں ہے. ختم نبوت ہمارے دین کا، ایمان کا حصہ ہے، مطلب شرط ہے، اس کو یاد رکھیے گا. تو رسولوں پر تو اللہ اور اس کے رسولوں پر تو ایمان ہے، ٹھیک ہے، سارے رسولوں پر ایمان ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر ان اچھے عمل کرنے والوں کو کیا رینکنگز دیں گے؟ صدیق بنائیں گے، شہداء بنائیں گے. والذین کفروا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بیااتنا، ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ ہیں جہنم کے ساتھی. تو جیسے پہلے بھی فاسقین کا ہم ذکر پڑھا ہم نے، یہود کے ساتھ کچھ فاسقین بھی تھے، تو یہاں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لیکن ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان میں سے کسی بات پہ عمل نہیں کریں گے. یہ جتنے پوائنٹس اللہ تعالیٰ نے بتایا نا، سب کو ریجیکٹ کریں گے، جھٹلائیں گے، کذبا، جھٹلا دیں گے ان سب کو. ہم آیات کون سی ہیں اللہ تعالیٰ کی؟ یہ سب آیات ہی ہیں نا اللہ تعالیٰ کی. اور ابھی ہم پرٹیکولرلی سورت کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے یا تو زبانی جھٹلایا یا زبانی ایکسیپٹ کر کے عملی طور پہ جھٹلایا. مطلب مان تو لیا کہ ہاں خرچ کرنا چاہیے لیکن کیا نہیں، جیسے منافق کرتے تھے. تو وہ سب اس کیٹیگری میں آتے ہیں، زبانی جھٹلانا، عملی جھٹلانا. تو یہ سب کیا ہے؟ جہنم کے ساتھی. پہلے بھی ہم نے پڑھا تھا نا کہ ان کا ٹھکانہ آگ ہوگا. اعلموا، جان لو، انما الحیات الدنیا لعب و لہو، بے شک دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے، وزینت اور زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور باہم آپس میں فخر کرنا ہے، وتکاثر، اور آپس میں کثرت کو ڈسکس کرنا ہے، ایک دوسرے پہ کثرت لے جانے کی کوشش کرنا ہے، فی الاموال والاولاد، مال میں بھی اور اولاد میں بھی. ان دو چیزوں میں ہی ہمارا زیادہ کمپٹیشن چل رہا ہوتا ہے نا، کس کی اولاد اچھی ہے، کون کہاں پہ پڑ گیا ہے، کس کی اولاد زیادہ ہے، کس کا مال کتنا ہے، کس نے کیسا گھر بنا لیا، گاڑی بنا لی. اب یہاں پر وہ ورڈلی لیولز بتائے جا رہے ہیں، وہ رینکنگز بتائی جا رہی ہیں جن سے ہم نے دور رہنا ہے. مطلب ہمارا فوکس ان پہ نہیں ہونا چاہیے. اب دنیا کی زندگی سے ہم نے کچھ نہ کچھ زینت اور کچھ نہ کچھ مال وغیرہ کی تو انسان کو ضرورت ہوتی ہے نا، اولاد کی، وہ سب ہونا چاہیے، لیکن مین فوکس، مین کنسرن ہمارا وہ نہیں ہونا چاہیے. مین کنسرن اوپر بتا دیا، صدیق اور شہداء بننے پہ فوکس کرو. وہ کیسے بننا ہے وہ بتا دیا. اور کس پر فوکس نہ کرو؟ ان چیزوں پر جو 20 نمبر آیت میں ہے فوکس نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ یہ فتنہ ہے، وہ والا فتنہ جس کا پہلے ابھی ذکر گزرا ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہنے ہیں؟ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا ہے. اس میں کچھ اسکالرس نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ انسان کی زندگی کا لائف سائیکل یہاں پہ ایکسپلین ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے انسان کہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے؟ اس کا بچہ ہوتا ہے، سارا فوکس اس کا کھیل پہ ہوتا ہے، اس کی پوری لائف ہی کھیل ہوتی ہے. کھلونے ملتے رہیں، گیمز ہوں، آج کل تو PS چل رہا ہے اور ٹیب پہ گیمز چل رہی ہیں. بس پھر ماں باپ کا بھی ہوش نہیں ہوتا کہ کہاں ہیں ہم، کسی اور کے گھر ہیں، ہم اکیلے بیٹھے ہیں. کھیل چل رہا ہے ہماری لائف میں. تو وہ بچے کی زندگی سے شروع ہو رہا ہے. بچے کا پورا فوکس کیا ہے؟ کھیل پہ، و لہو اور تماشے پہ، و زینت، اور پھر زینت کا ٹائم آ جاتا ہے. سیکنڈ سٹیج کیا ہے؟ بندہ ٹین ایج بن گیا، ٹین ایج میں آ گیا، ٹین ایجر بن گیا. تو اب اس کا سارا فوکس اپنی زینت پہ ہوگا، میں اچھا بنوں. صرف لڑکیوں کا ہی نہیں، لڑکوں کا بھی. میرا ہیئر کٹ اچھا ہونا چاہیے، میرے کپڑے اپ ٹو ڈیٹ ہونے چاہیے، ماڈرن ہونے چاہیے، میں نے یونیورسٹی جانا ہے یا میں نے کہیں اور سوشل گیدرنگ میں جانا ہے، میں نے رات کو اس پارٹی پہ جانا ہے، تو مجھے اچھا دکھنا چاہیے. میرا اپنا سارا فوکس کہاں ہو جاتا ہے؟ فل فوکس، فل کنسرن اپنی ذات، اپنی خوبصورتی، اپنے اوپر پیسہ لگانے لگتے ہیں. تھرڈ لائف سٹیج کیا آتی ہے لوگوں کی زندگی میں؟ وہ تفاخر بینکم، آپس میں فخر کرنے لگ جاتے ہیں کہ زینت اور کھیل وغیرہ سارا کچھ پیچھے رہ گیا. اب میرے بیٹے نے یہاں سے پڑھا ہے، اس پہ سارا فخر کیا جا رہا ہے. میرا بیٹا آکسفورڈ سے پڑھ کے آیا ہے، میرا بیٹا ہارورڈ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا ہے، میری بیٹی ڈاکٹر ہے، میں نے اسپیشلائزیشن کر لی ہے، میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بن گیا ہوں. آپس میں فخر کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ اب میں اپنے کریئر میں میری کیا پروگریشن رہی، میرے بچوں کی کیا پروگریس رہی، میرے کس بچے کے کون سے گریڈز آئے، کون کتنا بڑا انٹرپرونور بن گیا. اور یہ آپسی باتیں چل رہی ہوتی ہیں. اب فخر سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ کون سی آپ کی 40s میں یا ارلی 50s میں آپ کی یہ ڈسکشنز چل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، سارا مین کنسرن یہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد وتکاثر فی الاموال،
والاولاد، پھر جب آخری سٹیج پہ انسان پہنچتا ہے تب اس کا فوکس، مین کنسرن کس چیز پہ ہوتا ہے، کس کو وہ اہمیت دے رہا ہوتا ہے، ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنے میں، کہ فخر شکر کی باتیں سارا کچھ سائڈ پہ ہو جاتا ہے، بس میں مال جمع کر لوں، میری اتنی ساری وراثت بن جائے، میری اتنی دکانیں ہو جائیں، اتنے پلازاز ہو جائیں، میرے گھر زیادہ ہو جائیں، یا میری اولاد ہو۔ پچھلے زمانے میں اس بات پہ بہت فوکس ہوتا تھا کہ اولاد زیادہ ہو، کیونکہ وہ زور بازو بنتی تھی باپ کا، باپ اس کے اوپر اولاد کے زیادہ ہونے پر بہت زیادہ فوکس ہوتا تھا۔ جی اب ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ جی 2 ہی بچے کافی ہیں یا 3 تھوڑے بچے کافی ہیں، اس طرح کی باتیں اب نکل پڑی ہیں، پہلے نہیں تھا۔ اور اب بھی یہ اس وجہ سے کانسیپٹ ڈیولپ ہو گیا کیونکہ انسان اولاد کے بجائے سسٹم پہ زیادہ ریلائی کرنے لگ گیا کہ مجھے گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر دے گی، میرا ریٹائرمنٹ پلان مجھے فیسیلیٹیٹ کر دے گا، اور سسٹم میں چیزیں ہیں، ٹیکسز میں دے رہا ہوں وہ مجھے فیسیلیٹیٹ کر دیں گے، اس طرح کی چیزوں پر ڈپینڈنسی شفٹ ہو رہی ہے اولاد سے۔ لیکن پھر بھی کانسیپٹ جو ہے تکاثر کا وہ سیم رہے گا کہ اب میرا مال بڑھ جائے اور میری اولاد بڑھ جائے، میرے گھر میں 6 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہوں چاہے ضرورت ہو نہ ہو، تو وہ ایک دوسرے پر کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ تکبر کریں، غرور کریں، اپنے مال اور اپنے اولاد سے اپنی ایگو کو فیڈ کرتے ہیں، اپنی انا کی غذا بناتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہ انسان کی ڈفرینٹ لائف سٹیجز ہوتی ہیں جس پر وہ چلتا ہے۔ کمثلی، مانند مثال، غیث اعجب الکفار، بارش کے ہے جو خوش کر دے کسانوں کو۔ یہاں پر کفار کسان کے لیے یوز ہوا ہے۔ کفار بیسکلی جو کافر کا ورڈ ہے نا، کفارہ، وہ ہوتا ہے بیج بونا۔ تو وہ کیا کرتا ہے، جو دوسرے کافر ہوتے ہیں جو بیسکلی حق کا انکار کرتے ہیں، وہ کافر کے، انہیں ہم کیوں کافر کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ حق کا جو بیج ہوتا ہے نا، سچائی کا جو بیج تھا، اس کو کہیں دور چھپا دیتے ہیں، گاڑ دیتے ہیں کہ ہمیں یہ ماننا نہ پڑے، چھپا دیتے ہیں، ہمیں اس کو ایکسیپٹ نہ کرنا پڑے، ہم اس کو ریجیکٹ کریں، وہ اس طرح سچائی کے بیج کو چھپاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس لیے انہیں بھی کافر کہا جاتا ہے۔ تو یہاں کفار کسانوں کو کہا جا رہا ہے جو کہ بیج کو چھپاتے ہیں، بیج بوتے ہیں۔ نباتہ، اس کی نباتات نے، ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر آپ دیکھتے ہیں اسے کہ زرد ہو گئی، ثم یکون حطاما، پھر وہ ہو جاتی ہے چورا چورا۔ تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جیسے انسان کی لائف سٹیجز چل رہی ہے نا، ایسے ہی کسان کی زندگی میں اس بیج کی لائف سٹیجز کو وہ آبزرو کرتا ہے کہ پہلے بارش آتی ہے، پھر اس میں سے نباتات اگتے ہیں، پھر وہ اس کی اب آخری سٹیجز کی طرف وہ جا رہی ہے، پودا اگ گیا، پھر وہ خشک ہوتا ہے، پھر وہ زرد ہوتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو کے بکھر جاتا ہے، اور پھر بیج اور بارش سے دوبارہ سٹوری شروع ہوتی ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور لیکن آخرت میں کیا ہے؟ آخرت میں کوئی سٹیج نہیں ہے، آخرت میں کوئی سائیکل نہیں ہے، ایک ہی چیز ہے۔ ایک سائڈ پہ کیا ہے؟ عذاب شدید، دوسری سائڈ پہ کیا ہے؟ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، بخشش اور رضامندی اللہ کی۔ تو آخرت میں تمہیں یہ سٹیجز نہیں ملیں گی جن سے کراس کر کے تم چلو، تمہیں صرف ایک طرف عذاب ملے گا، دوسری طرف اللہ کی بخشش اور رضامندی، اور ان دونوں چیزوں میں کیا ہوگا؟ ہمیشگی ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ ان دونوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں رہنا ہے۔ جیسے دنیا میں انسان ہمیشہ بچہ نہیں رہتا، ہمیشہ 30s میں نہیں رہے گا، 20s میں کہ جی زینت کی فکر ہے، پھر ہمیشہ 30s میں نہیں رہے گا، پھر 50s 60s ان سب پہ نہیں رہے گا ہمیشہ۔ پھر جو بیج ہے اس میں سے پودا نکلتا ہے، پودا بھی سٹیجز بدلتا ہے، ایک سٹیج پہ نہیں رہے گا۔ آخرت میں کیا ہوگا؟ ایک سٹیج، ہمیشگی ہوگی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں زندگی دنیا کی مگر دھوکے کا سامان۔ تو بیسکلی یہ لیسن ہے، یہ اتنی لمبی جو آیت گزری ہے نا، اور اس سے پہلے والی بھی جو آیت تھی، اس میں سے یہ لیسن ہمیں مل رہا ہے کہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ پھر اس کے کھیل، تفاخر، تکاثر پہ غور نہ کرو، اس کو مین کنسرن اپنا نہ بناؤ، صدیق اور شہداء بننے پہ مین کنسرن رکھو اپنا، ان والی رینکنگز پہ نظر رکھو، تاکہ آخرت میں جو بھی تمہاری سٹیج ہوگی اس کو تم اپنے اعمال کے مطابق تو چوز کر سکو، اور پھر اللہ کا فضل ہوگا تو تمہیں تمہارا اجر تو اس کے مطابق ہی ملے گا نا۔ تو تم اپنی زندگی کے دھوکے میں نہ گم ہو جاؤ۔ دنیا کیا ہے؟ حب الدنیا کیا ہے؟ دھوکہ ہے، فتنہ ہے، اس میں نہ گم ہو جانا۔ یہ ساری سٹیجز نہیں، ان پہ نہیں غور کرنا، آخرت کی جو 2 دائمی زندگیاں ہیں نا ان پہ غور کرو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو طرف بخشش کے اپنے رب کی۔ اب کرنا کیا ہے؟
پتہ چل گیا نا اینڈ رزلٹ کیا نکل رہا ہے؟ دنیا کی زندگی کو دھوکہ سمجھنا ہے۔ اب کرنا کیا ہے؟ دوڑو دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف، وجنت نردوہا، اور جنت جس کی چوڑائی کا ارض السماء والارض، آسمان اور زمین کی ہے۔ اپنا گول، اپنا ٹارگیٹ اس جنت کو رکھو، صرف ایک جنت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وجنت، اور ایک جنت کی چوڑائی کیا ہے؟ آسمان اور زمین، صرف ایک جنت اتنی ہے۔ تو ایک انسان کو صرف ایک جنت تو نہیں مل رہی نا، اس کے اعمال کی بیسس پہ بہت ساری جنتیں مل جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جنتوں کا وعدہ کیا ہے نا، وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، سورہ رحمان میں ہم نے پڑھا تھا نا، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے پلورل کا صیغہ بھی یوز کیا جنتوں کے لیے۔ تو جو ایک ہی جنت اتنی بڑی ہے تو باقی پھر جنتوں کا کیا حال ہوگا؟ اور جہاں پر اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتایا بادشاہت تو میری ہے، تو اس دنیا میں فرض کریں کسی کنٹری کا کوئی بادشاہ ہے، کیا اس کی ملکیت ہوتی ہے کہ پوری کنٹری کی ساری زمین ہی اس کی ہے؟ پوری کی پوری اس نے خریدی ہوئی ہے، اس کی اپنی ہے، وہ قابض ہو سکتا ہے، اس پہ قبضہ کر سکتا ہے، اپنا مالک اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے؟ یا ہو سکتا ہے؟ ہو بھی نہیں سکتا۔ ایک بادشاہ اپنے پورے ملک کا بھی مالک نہیں ہو سکتا، زمین کو بھی اپنے وہ ملکیت میں قبضے میں نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ اتنی بڑی ایک جنت کا وعدہ کریں کہ وہ تمہاری اپنی ملکیت ہوگی، تمہاری اپنی ہوگی، جو دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں، وہ تم میں سے ہر ایک کو ملے گی۔ شرط کیا ہے؟ دوڑو اللہ کی بخشش کی طرف۔ دوڑو مطلب فوراً سٹیپس لو، یہ نہیں آہستہ آہستہ سستی کے ساتھ آرام سے چل کر آ رہے ہو، نہیں، دوڑ کر آؤ۔ دوڑ مطلب جیسے ہی جو پتہ چل گیا حکم کہ یہ کرنا ہے وہ کر لو، عمل کر لو، اس پر فوراً ایکسیپٹ کرو، اللہ کی طرف بھاگ کر آؤ، تیزی سے آؤ، عمل کرتے جاؤ۔ عدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، وہ تیار کی گئی ہے ان کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اب یہ کس ایمان کی بات ہو رہی ہے؟ اب یہ بار بار نہیں بتایا جائے گا، اللہ تعالیٰ بار بار نہیں کہیں گے۔ وہ ایمان، وہ والا ایمان جو کہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم سے، وہ والا ایمان ان کے لیے تیار کی گئی ہے۔ انہوں نے اللہ پہ بھی اور رسولوں پہ بھی اسی طرح ایمان کیا اور اپنے ایمان کو عمل میں بدلا، تو ان کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے۔ ذالک فضل اللہ، یہ فضل ہے اللہ کا۔ مطلب اجر تو اگر ہمارے اعمال کے حساب سے صرف اللہ تعالیٰ اجر دیتے نا تو ہمارے اعمال اتنے نہیں ہو سکتے تھے کہ اتنی ہی بڑی جنت کے ہم مالک ہو جائیں، اتنی بڑی جنت ہمیں مل جائے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان لمیٹڈ دیا، ہماری سوچ سے زیادہ دیا۔ یؤتیہ من یشاء، وہ عطا کرتا ہے اسے جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ ہے فضل والا، بہت بڑے فضل والا، صرف اور صرف اللہ ہے۔ اتنا کوئی بھی نہیں دے سکتا، اتنا کسی بادشاہ کے پاس ہے بھی نہیں جو وہ دے۔ پھر بھی ہمارا فوکس دنیا ہے، یہ دنیا، اتنی چھوٹی دنیا جس میں ہم اتنی سی چیز کے مالک ہیں، اتنا سا مال جو کہ اتنا سا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو بڑھا کے دینا ہے وہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے اکاؤنٹ میں ڈبل ٹرپل اور 700 ٹائمز کر دیں گے، اس سے بھی زیادہ، اور زمین بھی اس سے زیادہ دیں گے، اولادوں سے بھی ملا دیں گے، اتنا کچھ۔ اور فضل پہ، ہم فضل کے پیچھے نہیں بھاگ رہے، ہمارا جو گول ہے وہ ہم دنیا میں صدیق اور شہداء بننے پہ نہیں، ہم لوگ فوکس کر رہے ہیں۔ فوکس کس پہ کر رہے ہیں کہ جی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی لوپ ہول مل جائے، رخصت مل جائے، ہمیں دنیا کے کام کرنے کو مل جائے، کریئر ڈیولپمنٹ کہاں ہو جائے؟ دنیا میں ہو جائے۔ تو ہمیں اپنا فوکس ٹوٹلی شفٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ایمان کی اسٹرینتھ، ایمان کا اسٹرانگ ہونا ضروری ہے۔ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، نہیں پہنچتی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ ہی تمہارے نفسوں میں مگر ایک کتاب میں ہے، من قبل، اس سے پہلے، ان نبرأہا، کہ ہم پیدا کریں اسے، ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی کہ تمہارے اس رستے میں مصیبتیں تو آ رہی ہیں جو کہ تمہیں ملیں گی ہر طرف سے، ارد گرد سے، تمہارا نفس تمہارے خلاف چلے گا، ارد گرد سے، خاندان والوں سے، ہر جگہ سے اس رستے میں تمہاری مصیبتیں آئیں گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھو کہ یہ مصیبتیں اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھی ہوئی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، اور یہی تو تمہارا ٹیسٹ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر آسان ہے کہ تمہیں ان مصیبتوں سے، ان مشکلوں میں سے گزارے اور گزار کر تمہیں کامیابیاں دے۔
ان مشکلوں سے گھبرانا نہیں ہے بلکہ ان مصیبتوں کا حل دیا جا رہا ہے، اس حل پر فوکس کرو۔ اور یہ جو پہلے سابقوں کی بات تھی نا کہ بھاگو دوڑو، تو مسابقہ جو ہے وہ کمپٹیشن ہوتا ہے، بیسیکلی ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی، سبقت لے جانے کی کوشش کرنا۔ تو وہ سبقت لے جانے کی جو کوشش ہے نا، وہ تفاخر اور تکاثر وغیرہ جو ہم نے پڑھا تھا نا، اس میں نہیں ہونی چاہیے۔ ہر انسان کوشش میں، ہر انسان کسی نہ کسی مقابلے میں لگا ہوا ہے، لیکن فرق کیا ہے، کس چیز میں لگا ہوا ہے، میدان کیا ہے، اس میدان میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو ہمارا دوڑنا ہونا چاہیے نا، وہ اس طرف نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس طرف، اللہ تعالیٰ کی طرف ہونا چاہیے، مغفرت کی طرف ہونا چاہیے۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ تم نہ افسوس کرو اس پر جو تم سے کھو جائے، یعنی مصیبتوں کی وجہ سے اگر تم سے کچھ چھن جاتا ہے، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو تمہیں دے دیا جاتا ہے نہ تم اس پر افسوس کرو نہ تم اس پر اتراؤ۔ مطلب کہ تمہارے ٹیسٹ ہوں گے اور تم مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو یا جان دے رہے ہو، نفس دے رہے ہو، تو وہ ہو سکتا ہے تم سے وہ چھن جائے، تمہاری دولت کم ہو جائے، اس میں سے کسی پہ بھی تم نے افسوس نہیں کرنا، یا مصیبتیں آتی ہیں اس پہ بھی تم نے افسوس نہیں کرنا، اور نہ ہی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے دیا ہے جس پہ تم فخر کرتے پھر رہے ہو اور اس کے تکاثر پہ تم خوش ہو رہے ہو، اس پر تم نے اترانا نہیں ہے۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ نہیں وہ پسند کرتا ہر خود پسند، ہر فخر جتانے والے کو، بہت زیادہ فخر جتانے والے کو۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو پسند نہیں کرتا۔ تو ان چیزوں میں وہ جو پہلے سٹیجز دنیا کی بتائی تھی، ان سب میں گم ہو کر، اس میں انڈلج ہو کر اپنے آپ کو مختال یعنی خود پسند اور فخور یعنی فخر جتانے والا نہ بنا لو، اس پر فوکس نہ کرو۔ الذین یبخلون ویأمرون الناس، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو، بالبخل، بخل کا مطلب بخل کیا ہوتا ہے، خرچ نہ کرنا، اپنے ہاتھ کو روک کے رکھنا، کنجوسی کرنا۔ تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ بار بار انفاق کا لیسن دے رہے ہیں نا، لیکن کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں، خرچ نہ کرنا، تمہارا مال کم ہو جائے گا، اس کی مدد نہ کرو، تم پھر اپنے بچوں کو کیسے پڑھاؤ گے، تم پھر اپنی بچیوں کی شادی کیسے کرو گے، تم پھر اپنی ڈگری پہ کیسے پیسے لگاؤ گے، تم وہ اسپیشلائزیشن کورس کیسے کرو گے، تم اپنے بچوں کو یہ ٹیب کیسے خرید کے دو گے، تم وہ موبائل کیسے خریدو گے۔ تو ان سارے چکروں میں مت پڑو۔ وَمَن يَتَوَلَّ، اور جو کوئی منہ پھیرتا ہے مطلب اللہ سے، اللہ کے دین سے، اللہ تعالیٰ کے ان احکامات سے کہ خرچ کرو، تو یہ کیا کر رہا ہے، منہ پھیر رہا ہے، اگنور کر رہا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، تو بے شک اللہ تو بے نیاز ہے، خوب تعریف والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی تمہاری ضرورت تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو تمہاری ہر چیز سے، ہر بات سے، تمہارے ان پیسوں سے، تمہارے مال اولاد وغیرہ سے سب سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جی تمہیں فضل ملے، تمہیں اجر ملے، تمہیں وہ جنت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہارے لیے کہہ رہے ہیں کہ تمہارا ٹیسٹ ہے، تم فتنوں سے بچ جاؤ اور تمہارا فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خود تو بے نیاز ہے اور خود ہی خود تعریف والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو تمہاری تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہ تم اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا بیان کرو، اللہ تعالیٰ کے علم کا بیان کرو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے، یہ سمجھ کے نہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ خود بخود ہی تعریف والے ہیں، الحمید ہیں، تعریف ہے ہی اللہ کی، الحمدللہ رب العالمین، یہ یونیورسل سٹیٹمنٹ دی گئی ہے، تعریف ہے ہی اللہ کی۔ تو تم سے یہ تو نہیں کہا نا کہ تم اللہ کو دو کہ اللہ کو ضرورت ہے، اور اللہ باقی بھی تمہارے پیسے شیسے سے بھی بے نیاز ہے، تو یہ مت سمجھنا۔ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اب 24 نمبر آیت تک انفاق اور ایمان دونوں میں جو رشتہ تھا، ایمان اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں، اور اس میں کیا کرنا چاہیے، کس لیول تک پہنچنا ہے، انفاق کی دونوں صورتیں، اور وہ کس سٹیج پر ہمیں پہنچائے، اور کیا کیا ہم نے نہیں بننا، دنیا کی جو سٹیجز بتائی گئی تھیں، اور پھر بخل بھی ہم نے نہیں کرنا۔ یہ سارا ایمان اور انفاق کی ساری سچویشن سمجھا دی گئی کہ ہمارا جو عمل ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اور ایمان اینڈ عمل آر ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ایچ ادر۔ اب لاسٹ سیکشن سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں رسولوں کا زیادہ ذکر ہوگا، ٹھیک ہے، رسولوں پر ایمان کا ذکر ہوگا، ان کی اتباع جنہوں نے کی، جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ کامیاب ہوئے، اور ان میں سے لیکن جنہوں نے نہیں کی وہ فاسق ہوئے۔ اور یہاں پہ ہم عیسائیوں کا، جیسے پہلے یہودیوں کا ذکر کیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، یہاں پہ عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ بھی ذکر کریں گے، ان کی کیا غلطی ہوئی۔ یہودی تو فاسق ہو گئے نا اور ان کے دل سخت ہو گئے، عیسائیوں سے کیا غلطی ہوئی اس کا بھی ذکر ہوگا۔
اب آگے دیکھیے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، اور تحقیق بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو ساتھ واضح نشانیوں کے، وانزلنا معہم الکتاب، اور نازل کی ہم نے ان کے ساتھ کتاب۔ واضح نشانیاں کون سی تھیں؟ ان کے معجزات اور کتابیں جو ان کو دی گئیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کیا تھا؟ آیات بینات، مطلب قرآن اور معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک کر دیا گیا۔ قرآن ہی آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ مین معجزہ جو ہر رسول کو دیا جاتا ہے، جس کی بیسس پر وہ باقیوں کو عاجز کرتا ہے۔ معجزہ وہ ہوتا ہے نا جو دوسروں کو عاجز کرتے، جس کے چیلنج کے سامنے کوئی کھڑا نہ ہو سکے، ٹھیک ہے، لوگ اس کو سمجھ ہی نہ سکیں، اپنے آپ کو بندہ سمجھ لیں، کمزور سمجھ لیں، وہ ہوتا ہے معجزہ۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کتاب اور معجزہ دونوں قرآن میں تھے، اور باقی رسولوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں واضح نشانیاں بھی تھی، معجزات بھی، ساتھ کتاب بھی دی، والمیزان، اور میزان بھی دیا تھا سارے رسولوں کو، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ قائم ہوں لوگ انصاف پر، مطلب عدل و انصاف کا نظام قائم کریں۔ اب میزان کیا چیز ہے؟ میزان مطلب ایک توازن برقرار رکھنا، بیلنس رکھنا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنایا ہے؟ امت وسط، ہم سورۃ البقرہ میں یہ پڑھیں گے، امت وسط یعنی درمیانی امت جو کہ توازن رکھ کے ہر چیز میں چلتی ہے۔ توازن کس چیز میں رکھنا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے ہر رسول کو میزان دیا تھا کہ وہ توازن رکھے۔ میزان کیا ہے؟ ایک یعنی سمبولک ٹرم، ایک سمبل دیا جا رہا ہے کہ اس کے مطابق توازن رکھنا تھا، اور اس توازن کا ذکر بہت ساری صورتوں میں، سورۃ الرحمن میں ہے اور بہت زیادہ جگہ پہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو بیسکلی توازن کس چیز میں؟ نہ رہبانیت کی طرف جانا ہے کہ غلو ہی کر ہٹیں عبادت میں، سارا دنیا چھوڑ کے شادیاں بھی نہ کریں اور پہاڑوں میں جا کے بس جائیں، جی ناچ رہے، نہ کپڑوں کا ہوش ہے نہ کچھ ہے، اور بس جی عجیب سے حلیے میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لوگ بہت پہنچے ہوئے سمجھتے ہیں نا، بال بکھرے ہوئے ہیں، حلیہ عجیب سا ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں فرمایا ہمارے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو میں نے تمہیں نعمتیں دی وہ نظر آنی چاہیے، اپنے بالوں کی تکریم کرو۔ یہ ساری حدیث میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ دونوں حدیث ہیں۔ اور توازن رکھو، شادیاں بھی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں شادی بھی کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، میں راتوں کو سوتا بھی ہوں، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، قرآن بھی پڑھتا ہوں۔ یعنی یہ جو لائف کا بیلنس ہے، یہ بیلنس رکھیں، نہ رہبانیت کی طرف چلے جائیں اور نہ ہی کفر کی طرف چلے جائیں کہ ریجیکٹ ہی کر دیں، یا زبانی یا عملی طور پہ ریجیکٹ کر دیں، عملی نہ کریں، اور اسوہ حسنہ کی پیروی کریں۔ توازن میں کیا آتا ہے کہ جو رسولوں نے ہمیں طریقہ بتایا، یا ہمارے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اسوہ حسنہ، ان کی زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، رول ماڈل ہے، اس کو ہم فالو کریں، اس کے مطابق ہم اپنی لائف کو سیٹ کریں۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان میں توازن ہو، یہ نہیں کہ نمازیں سب کچھ پڑھ رہی ہیں لیکن ہمارا رویہ لوگوں کے ساتھ انتہائی برا ہے، یا کچھ لوگ ایسے بھی میں نے دیکھے اخلاق اتنا اچھا، ہر ایک سے ہنس کے بات کر رہے ہیں، ہر وقت معاملات میں ہی لگے ہوئے، میل جول میں ہی لگے ہوئے، نمازوں کی فکر ہی نہیں ہے، قرآن تو کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھا۔ ایسے لوگ دیکھے ہوں گے آپ نے بھی، وہ بھی غلط ہے۔ بیلنس رکھیں، اور پھر یہ جتنی بھی چیزیں عقیدہ ہے ہمارا، ہماری عبادات ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ان سب میں پھر ایک بیلنس ہونا چاہیے، توازن۔ توازن کیوں ضروری ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی وجہ بتا دی، تاکہ لوگوں میں انصاف پر قائم ہوں لوگ، مطلب ظلم و جبر زمانے میں، معاشرے میں نہ رہے۔ یہ نہ ہو کہ ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھ کر اس کے حساب سے عمل کر رہا ہے، اس کے مطابق چلے جا رہا ہے، جو کہ اپنا فائدہ دیکھے کہ میرا دل کر رہا ہے میں صوفی بن کے جنگلوں میں نکل جاؤں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کے بیٹھا رہوں، تو وہ اپنا فائدہ مطلب اپنے نفس کی بات مان رہا ہے، اس کے مطابق کیا جا رہا ہے۔ جس کو لوگوں سے میل جول کا شوق ہے، بس جی اس نے سوچا ہوا میں تو بس یہی کروں گا، تو یہ ہم اپنی ذات پہ ظلم کر رہے ہیں، اپنے ساتھ غلط کر رہے ہیں کہ ہر کوئی اپنا فائدہ اپنی نظریے، اپنی طبیعت کے مطابق فیصلہ کر لے، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، تو وہ عدل تو نہیں رہا، وہ انصاف تو نہیں ہوا نا۔ اسی طرح اگر ہمارے بچے ہیں، ہم ان کے درمیان میں کیسے عدل کریں گے، کیسے انصاف کریں گے، اس کے لیے بھی ہمیں میزان کی ضرورت ہے، ہمیں بیلنس رکھنے کی ضرورت ہے۔ جس کو ایک چیز دے رہے ہیں اس کو دوسرے کو بھی وہی چیز دیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، ایک صحابی ان کے پاس آئے کہ میں اپنے بیٹے کو یہ تحفہ دے رہا ہوں، غلام وہ دے رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے کو بھی دے رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس پر پھر گواہ نہ بناؤ، تم وہ توازن نہیں رکھ رہے، دونوں کے اندر بیلنس نہیں رکھ رہے، عدل نہیں کر رہے۔ تو یہ وہ والا عدل ہے،
وہ والا دین کا سسٹم ہے پوری دنیا میں. اور جی ابھی ہم نے انڈیویجول لیول پر بات کی نا، انفرادی طور پر اپنی اپنی لائف میں، اس کے بعد اس کو ہم اجتماعی طور پہ بھی امپلیمنٹ کریں گے. معاشرے میں عدل و انصاف کا سسٹم قائم ہوگا، نظام قائم ہوگا، توازن کا نظام قائم ہوگا. وہ کون سا نظام ہے؟ وہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کا سسٹم دیا ہے. سورۃ الرحمن میں ہم نے پڑھا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو اٹھایا اور اس کو توازن سے رکھا ہوا ہے. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے تو پوری دنیا میں توازن رکھا ہوا ہے. ایک ایک چیز ہمیں توازن کا سسٹم برقرار رکھ کے دکھا رہی ہے، ہمیں اس کا لیسن دے رہی ہے، ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا سسٹم ہے، اللہ کو ایسے پسند ہے. تو کیا دنیا میں ایسا سسٹم چل سکتا ہے کہ ایک چیز زیادہ ہو جائے اور دوسری چیز کم ہو جائے؟ اور جی کوئی سسٹم ہی نہیں ہے، عدل و انصاف کا سسٹم ہی نہیں ہے. تو بیسیکلی جب بھی اقامت دین کا ورڈ آئے گا نا کہ ہم نے دین کو قائم کیسے کرنا ہے، ہم نے اس معاشرے میں ہم نے ایک ملک کو اسلامی ملک کیسے بنانا ہے، تو وہ ہے جو اللہ نے ہمیں عدل و انصاف کا سسٹم دیا ہے توازن کے ساتھ، اس کو ہم اپلائی کریں، امپلیمنٹ کریں. کچھ لوگ ہیں جو کہ شریعت کی حدود کو، سزاؤں کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ان کے اگینسٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں سخت ہے یہ وہ. حالانکہ یہ بات انتہائی غلط ہے. کیا انسان کا بنایا ہوا سسٹم اللہ کے دیے ہوئے سسٹم سے بہتر ہو سکتا ہے؟ یہ اس بات کو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انتہائی سخت سزائیں دی ہیں وہ انسان کو ڈرانے کے لیے دی ہیں. انسان ڈر کے مارے ہی وہ گناہ نہیں کرے گا، ڈر کے مارے وہ گناہ نہیں کرے گا تو معاشرہ صحیح رہے گا، معاشرہ صحیح رہے گا تو سسٹم صحیح رہے گا. اصل جب آپ ایک چیز کی تھیم کو ہی نہیں سمجھتے، مقصد کو ہی نہیں سمجھتے، تو پھر تو آپ اس کے اگینسٹ ہی بولیں گے نا. اور آپ کو لگے گا جی مین میڈ سسٹمز اچھے ہیں. نہیں، مین میڈ سسٹمز اچھے نہیں ہیں. دین میں، دنیا میں دین کو قائم کرنا ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس لیے بھیجا؟ کہ اس لیے صرف نہیں بھیجا کہ اپنی پرسنل لائف میں چینج لے آئیں اور ہر ایک جو ہے وہ اپنی اپنی پرسنل لائف میں چینج لے آئے، ورنہ تو جہاد نہ ہوتا نا، ورنہ تو اللہ تعالیٰ لوہا نہیں اتارتے جو آگے ہی ہم اس آیت میں پڑھیں گے. وہ یہ سارا کچھ کیوں آیا پھر دنیا میں؟ کیوں پھر سب کو مسلمان کیوں کرنا تھا؟ معاشرہ کیوں بنانا تھا؟ مدینہ آ کے کیوں اسلامی ریاست بنائی تھی؟ تو وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ دین کو قائم کر کے دکھائیں، ایک اسلامک سوسائٹی ایز اے ماڈل قائم کر کے ہمیں دکھائیں، ہمیں بتائیں کہ پوری دنیا جو وہ اس سسٹم پہ چلے گی. اسلام جو ہے وہ صرف انفرادی کیا کہتے ہیں اصلاح کے لیے نہیں ہے، اجتماعی اصلاح کے لیے ہے. کیوں؟ اب ریزن کیا ہے کیوں نہ چلے کسی اور کا سسٹم؟ اب سپوزڈلی انگلینڈ ہے، کوئی بھی کنٹری لے لیجئے، اس میں نان مسلمس کا سسٹم چل رہا ہے. اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا دین، میرا سسٹم عدل و انصاف کا چلنا چاہیے. کیوں؟ وجہ یہ ہے، کوئی اور پوچھے، یہ بتائیے کہ کیونکہ اس سے ظلم و جبر ہوتا ہے، اس میں ظلم ہے. مین میڈ چیزیں کبھی بھی پرفیکٹ ہو ہی نہیں سکتی. آپ امپلیمنٹ تو کر کے دیکھیے. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امپلیمنٹ کر کے نہیں دکھایا؟ ظلم و جبر ختم ہوا کہ نہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ پھر عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ سسٹمز امپلیمنٹ ہو کے دکھائے گئے تھے کہ نہیں؟ اسی لیے دکھائے گئے تھے نا کہ وہ جو مین میڈ سسٹم تھے وہ ٹھیک نہیں ہے، جو اللہ نے سسٹم دیا ہے وہ ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ اللہ کا دین قائم ہو کے رہے گا، اللہ کا دین غالب ہو کے رہے گا. سورۃ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ تمام ادیان میں سے جو دین غالب ہوگا وہ اللہ کا دین ہے. تو اللہ تعالیٰ فیوچر میں پھر سے دکھائیں گے پوری دنیا پر، پھر سے اسلام کے دین کا غلبہ ہوگا. لیکن اس غلبے کے لیے جو سٹیپس ہے، کیا اس پر پھر ہم نے نہیں چلنا، ہم نے فیوچر کا ہی ویٹ کرتے جانا ہے؟ نہیں، ہم نے یہ عدل و انصاف کا جو سسٹم ہے ہم نے اس کو امپلیمنٹ کرنا سٹارٹ کرنا ہے. ہم نے اس کو ایٹ لیسٹ سمجھنا ہے، سمجھ کے ہم نے اسے اپنے بچوں کو سمجھانا ہے تاکہ وہ جو ایک سسٹم بنانے کی بات ہوتی ہے اس کو سب سمجھ سکیں اور پھر ایک اسلامی نظام لے کر آئیں. اس نظام کے بغیر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انڈیویجولی جی الگ الگ مسلمان ہو جاؤ تو بس بات ختم. اللہ تعالیٰ نے کہا اقامت دین کر کے دکھاؤ، دین کو غالب کرو، دین اللہ کا نام ہو، اللہ کی اگر بادشاہت ہے نا وہی چلنی چاہیے. اور وہ پھر یہاں پہ قائم کر کے یہاں پہ امپلیمنٹ کر کے کون دکھائے گا؟ مسلمان ہی دکھائیں گے نا، جو امت وسط اللہ نے بنائی ہے. اور اگر ہم میں سے ہر کوئی اپنی انفرادی ڈیولپمنٹ پہ لگ جائے گا، انفرادی اپنی چیزوں میں ہی گم رہے گا، تو یہ اجتماعی کام کون کرے گا؟ کسی کو تو کرنا ہے نا. اگر ہم 50 لوگ ہیں، ہم میں سے ایک تو اٹھے گا نا.
اپنے بچوں کی تربیت کریں، اس طرح تربیت کریں، اپنے گھر والوں کو بتائیں۔ کوئی تو لیڈر اٹھے گا، کوئی تو لیڈر بنے گا، کوئی تو انقلاب لے کر آئے گا، کوئی تو اسلامی معاشرہ قائم کر کے دکھائے گا۔ کون سا معاشرہ؟ وہ جس میں عدل و انصاف ہے اور جس میں ظلم و جبر نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا دیا ہوا سسٹم ہے، اور اس سسٹم کو اگر آپ فردر ڈیٹیل میں سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیے قرآن میں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا، سسٹم کی ساری ڈیٹیلز مل جائیں گی۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ فرسٹ 3 آیات گزرتی ہیں، آگے ہم کیا بولتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ فوراً ہم پہ آ جاتے ہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں صرف، اور ہم صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم پہ کیوں ہم آ جاتے ہیں؟ میں کیوں نہیں ہم کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ لکھ دیتے کہ میں تیری عبادت کرتا ہوں۔ نماز میں تو ہر کوئی الگ الگ اپنی سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا ہے نا۔ ہمارا مذہب اجتماعیت پر فوکس کرتا ہے، سورۃ شورى میں بھی ہم نے یہی پڑھا تھا، اجتماعیت کا کانسیپٹ دیتا ہے۔ ہم نماز با جماعت کیوں پڑھتے ہیں جا کے؟ کیوں ہمارا دین اتنا نماز با جماعت پہ فوکس کرتا ہے؟ بھئی جماعت بنتی ہے، جماعت کی ڈیولپمنٹ ضروری ہے، پورے سب اکٹھے مل جل کے کام کریں، اجتماعیت ہو تو جا کے دین قائم ہو، اور دین قائم ہوگا۔ آگے دیکھیے، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور اتارا ہم نے لوہا، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، جس میں زور ہے سخت، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لوہا بھی اتارا ہے۔ اگر کوئی کتاب پر عمل کر کے عدل کا سسٹم نہیں چلنے دے رہا، پھر ہم کیا کرنا ہے؟ جہاد۔ لوہا کس لیے اتارا؟ تاکہ اوزار بنائے جائیں، ہتھیار بنائے جائیں، پھر اللہ کے رستے میں جنگ کی جائے، ٹھیک ہے؟ اس سے پہلے سسٹم نافذ کرنا ہے۔ اگر کوئی نہیں کرنے دے رہا، نہیں ہو رہا، تب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے لوہا بھی اتارا ہے۔ لاتوں کے جو بت ہے وہ باتوں سے نہیں مانتے۔ آپ مجھے بتائیے کتنی دفعہ وار فار پیس سٹارٹ ہو چکی ہے دنیا میں، کہ جی امریکہ ہے یا کوئی بھی اور کنٹری ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم وار فار پیس کر رہے ہیں، جی ہم امن کے لیے، جو مین میڈ امن کا سسٹم ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم جنگ کر سکتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اپنے لیے جنگ کو جائز کر دیتے ہیں۔ ہم اللہ کا جو مین پیس کا سسٹم ہے، عدل کا سسٹم ہے، اس کو نافذ کرنے کے لیے ہم کیا جہاد نہیں کر سکتے؟ یہ اور بات ہے کہ جہاد کے لیے سرٹن کنڈیشنز ہیں، خلیفہ کا ہونا ضروری ہے، پھر ان لوگوں کو ایک مقصد پر جمع کرنا ضروری ہے، پھر ان کی سوچ کو بدلنا ضروری ہے، ان کا ایمان زیادہ کرنا ضروری ہے، بہت سارے سٹیپس ہیں، ان سٹیپ سے گزرنے کے بعد یہ سٹیپ آئے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سٹیپ سے ہم انکاری نہیں ہو سکتے، جیسے کہ آج کل بہت سارے لوگ ہیں جہاد کو امپورٹنس ہی نہیں دیتے، جہاد کو ایکسپلین ہی نہیں کرتے اپنے بچوں کو یا اپنے اسٹوڈنٹس کو، ایون یہ والی آیات بھی پڑھتے ہیں تو جہاد کو ایکسپلین نہیں کرتے، جی کہہ دیتے کہ جی جہاد تو نفس کا جو جہاد ہے، بے شک نفس کا جہاد بہت بڑا جہاد ہے، اور ہے وہ بڑا جہاد، اور وہ بہت اچھا جہاد ہے، اللہ تعالیٰ نے لوہے کے اور بھی بہت سے فائدے رکھے، لیکن یہ جو جہاد ہے نا، جان دینے والا جہاد، یہ بھی اللہ نے ہی فرض کیا ہے، اس کا بھی شوق دلوں میں ہم نے ہی ڈالنا ہے، اور اپنے بچوں کے بھی ہم نے ڈالنا ہے، اور یہ جہاد بھی ہم نے ہی کرنا ہے۔ کوئی فرشتے آ کے فوراً آپ کی مدد نہیں کریں گے جب تک آپ کا ایمان ہی زیادہ نہیں ہوگا۔ آپ سورہ انفال جب ہم پڑھیں گے، آپ دیکھیں گے جب جب مومنوں نے خود تلوار اٹھائی ہے، تب فرشتے نے جا کے مدد کی ہے۔ یہ نہیں جی مومنین بیٹھے ہوئے تھے، کچھ بھی نہیں کر رہے تھے، فرشتوں نے جنگ کی اور جی فتح ہو گئی، فرشتے اترے جی فتح ہو گئی، مدد ہو گئی، ایسا نہیں ہوا تھا۔ مومنین کا اپنے ایمان کی بیسس پہ انہوں نے پہلے سٹیپ لیا تھا، پھر اللہ نے مدد کی تھی۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو، تم کتنے پانی میں ہو، پہلے تمہارے ایمان کا ٹیسٹ ہوگا، پھر اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس سچویشن کے لیے لوہا بھی اتارا ہے، جس میں زور رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے ہتھیار بنانے کے لیے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس میں لوگوں کے لیے اور بھی کئی فائدے ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، اور تاکہ جان لے اللہ۔ آگے اللہ تعالیٰ مقصد بتا رہے ہیں۔ پہلے میں یہ بتا دوں، یہ جو انزلنا کا ورڈ ہے حدید کے لیے، انزلنا بیسکلی ہوتا ہے اوپر سے اتارنا، تو بہت سارے لوگوں نے اس سے یہ نکالنے کی کوشش کی ہے، یہ فائنڈنگز، کہ جی لوہا آسمان سے اترا ہے، شہاب ثاقب گرم کرتا ہے، وہ ٹوٹ کے بکھرتے ہیں، لوہا زمین میں جاتا ہے پھر نکلتا ہے۔ سائنٹیفکلی اس کو پروف کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ جو ورڈلی میننگ ہے اترا ہے، تو تاکہ وہ بھی پورا ہو سکتا ہے وہ بھی ہو، لیکن یہاں پر انزلنا الحدید کو اللہ تعالیٰ اس لیے بھی کہہ رہے ہیں تاکہ اس کو اپنے ساتھ ریلیٹ کر کے کہ ہم نے اتارا، اس کی امپورٹنس بتائیں
کہ یہ ایک خاص چیز ہے جو خصوصاً اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہے، اس لیے کہ تاکہ اگر ویسے ظلم و جبر کا سسٹم نہیں ختم ہو رہا نا، تو اس طریقے سے پھر ظلم و جبر کا سسٹم دنیا سے ختم ہوگا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ اس کی بھی وجہ بتا رہے ہیں، اور تاکہ جان لے اللہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ، کون مدد کرتا ہے اس کی، ورسولہ اور اس کے رسولوں کی، بالغیب۔ میں نے بتایا تھا نا کہ یہ اللہ تعالیٰ چاہتے تو خود ہی کر لیتے سارا کچھ۔ آگے دیکھیے، ان اللہ قوی عزیز، اللہ تو بہت قوت والا ہے، بہت زبردست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب سب سے زیادہ قوت والا ہے اور زبردست، مطلب اتھارٹی پاور ہی اللہ تعالیٰ کی ہے، تو اللہ تعالیٰ تو خود ہی عدل کا سسٹم قائم کر لے، ظلم ختم کر دے، سارے برے لوگوں کو مار دے، ساری مسلمان ہو جائے، سب سیٹ ہو جائے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے وجہ بتا دی، اس کو گولڈن ورڈز میں لکھ لیجئے، کیونکہ یہ بار بار قرآن میں ریپیٹ نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کی مدد کر رہا ہے، کون رسولوں کی مدد کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ ہمارا ٹیسٹ ہے یہ، ورنہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ غنی ہے، اللہ تو قوی ہے، اللہ کو تمہاری ضرورت ہی نہیں، اللہ تو قوت والا ہے۔ اور مدد بھی ہم کیسے؟ غائبانہ مطلب ہم نے اللہ کو دیکھا تو نہیں، ہم نے رسولوں کو نہیں دیکھا، ہم نے وحی اترتے ہوئے نہیں دیکھی، ہمارا تو ایمان ہی پورا کا پورا غائبانہ ہے۔ تو یہ جو غائبانہ ایمان ہے نا، اب اس کے اوپر ہمارا اب ٹیسٹ ہے۔ سلیبس تو اللہ نے اس قرآن میں دے دیا نا، اب اس پہ ہمارا ٹیسٹ ہے کہ پریکٹیکلی ہم وہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، تو پھر کلیئر ہو جائے گا، سارا کچھ پتہ چل جائے گا۔ اب ٹیسٹ لینا کیوں ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے کیا اجر کا فیصلہ نہیں کرنا، اپنا فضل نہیں دینا، تو فضل کیسے دیں گے پھر اللہ تعالیٰ جب تمہارا ٹیسٹ ہی نہیں ہوگا؟ ٹیسٹ کی بیسس پہ رزلٹ آئے گا نا، ورنہ تو رزلٹ آ ہی نہیں سکتا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا ابراہیم اور نوح علیہ السلام کو، وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا، اور رکھی ہم نے ان دونوں کی اولاد میں، النبوہ نبوت، والکتاب اور کتاب، فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نبوت اللہ تعالیٰ نے دی نا، وہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تو ہم سب کو پتہ ہے کہ دی، کیونکہ اس وقت تو ساری باقی ہیومینٹی ختم ہو گئی تھی نا، جو کشتی میں تھے وہ مسلمان تھے اور وہ بچے، باقی سب ختم، تو صرف مسلمان ہی بچے تھے، اور انہی سے آگے پھر اولادیں بھی چلیں، پھر نبی بھی آئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں بھی نبوت رکھی، تو باقی اولادیں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پھر حضرت اسحاق کی لائن سے نکلیں، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لائن سے نکلی، پھر حضرت اسحاق کی لائن سے بنی اسرائیل آئے، پھر ان میں سے کچھ یہودی ہو گئے، کچھ عیسائی ہو گئے، کچھ صابی ہو گئے، یہ ہم سورۃ البقرہ میں پڑھتے ہیں، اور پھر کچھ فاسق ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے اولادوں میں۔ پھر یہ بھی ہوا، یہی اب یہ سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بھی آگے اولاد چلی، پھر یہ ہم سب ہیں، ہم سب انسان ان سب کی اولادوں میں سے ہی ہیں نا، کچھ فاسق ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اکثر ان میں سے فاسق ہو گئے، اور صرف کچھ ہدایت یافتہ رہے۔ مطلب شیطان اتنا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اتنی پاور دے رکھی ہے کہ وہ ہمیں فسق کے رستے پہ چلا دے اپنے وسوسوں کے طریقے سے، وسوسوں کے ذریعے۔ تو ہدایت کا رستہ پکڑنا اتنا آسان نہیں، اپنے آپ کو ہر وقت پرفیکٹ نہ سمجھے، ہدایت یافتہ نہ سمجھے، کوشش کریں، کوشش میں لگے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہدایت زیادہ دیتے ہیں اس کو جو کہ اس کی کوشش کرتا ہے، جو جتنا زیادہ عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہدایت بڑھاتے جاتے ہیں، وہ اور عمل کرتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے سائیکل ایکسپلین کیا ہے۔ تو کچھ ان میں سے کیوں ہدایت یافتہ ہے، مطلب ہدایت پانا مشکل کام ہے، بھٹکنا، نیچے کو سیڑھیاں اترنا آسان ہے، اوپر کو سیڑھیاں چڑھنا، اپنے نفس کے خلاف جانا، اپنی جان دینا، مال اور اولاد خرچ کرنا اللہ کے راستے میں، سارے مشکل کام ہے نا۔ تو بس اسی لیے کچھ لوگ ہیں ہدایت یافتہ، کچھ لوگ عمل کرتے ہیں نا، کہ ہر شخص عمل کرتا ہے نہیں کرتا، حالانکہ کرنا چاہیے۔ تو عمل کرنے والے بنے، محتد بنے، فاسق نہیں۔ ثم کفینا علی آثارہم برسلنا وکفینا بعیسی ابن مریم وآتیناہ الانجیل، پھر پے دھر پہ بھیجے ہم نے ان کے آثار پر اپنے رسول، پھر بھیجا ہم نے حضرت عیسیٰ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جو فاسق ہوئے یا محتد ہوئے، ان کے پاس اللہ نے کئی رسول بھیجے تھے۔ کیوں بھیجے کئی رسول؟ اتنے رسول آئے پرانی نسلوں میں، 1,24,000 نبی آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تاکہ پھر یہ ہدایت کے رستے پہ آ جائیں، سیدھے رستے پہ آ جائیں۔ اور پھر بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی بھیج دیا، اور ان کو پھر انجیل بھی دی۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً،
اور ان کے دلوں میں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی تھی، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے شفقت اور رحمت ڈال دی. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصی تحفہ دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ بھی بہت زیادہ شفقت اور رحمت کرنے والے تھے، رحم کرنے والے تھے لوگوں پہ، معاف کرنے والے، اگنور کرنے والے، سختی نہیں تھی ان کے دل میں. اسی طرح ان کے جو پیروکار تھے ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی شفقت اور رحمت دی. کیوں دیتے ہیں شفقت اور رحمت؟ تاکہ وہ شفقت اور رحمت کے ذریعے لوگوں کو کنونس کر لے. ان کے لیے یہ اسٹریٹجی رکھی تھی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ پیار محبت کی باتوں سے کنونس کریں، تبلیغ کریں، یا خوشخبریاں دے کر کنونس کریں، لوگوں کو اسلام کی طرف لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر کنونس کریں. ٹھیک ہے، تو یہ اسپیشل گفٹ تھا ان کے لیے. ورہبانیہ، اور رہبانیت مطلب دنیا کو ترک کر دینا. رہبانیت ہوتا ہے کہ رہبانی بن جانا، مطلب وہ جو شفقت اور محبت اور اللہ کی عبادت تھی نا، اس میں اتنا غلو کر جانا، حد سے بڑھ جانا. اپنے نفس کا تزکیہ سٹارٹ کیا تھا کہ اپنے اندر سے برائیاں ختم کروں، کرتے کرتے وہ اس لیول پہ پہنچ گئے کہ دنیا ہی چھوڑ دی. دنیا ترک دنیا کرتے کرتے، مطلب دنیا کی صرف اللہ تعالیٰ نے کہا محبت دل سے نکالو، دنیا میں رہو لیکن ایسے جیسے مسافر رہتا ہے، اس سے محبت کر کے اس سے اٹیچ رہ کے نہ رہو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، فی الدنیا حسنہ، دنیا میں بھی حسنات مانگو. دنیا میں جس کو حسنات ملتی ہے اس کی دنیا بھی کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ جس کے پاس مال ہو بہت زیادہ، وہ اس کے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، تو اس سے بہتر پھر کون ہوگا. یعنی بتانے کا مقصد ہے کہ مال زیادہ ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن اسے اللہ کی راہ میں بھی تو خرچ کرو. دنیا ہونا بری بات نہیں ہے، لیکن دنیا کی محبت کو ہی لے کر بیٹھ جانا یہ غلط ہے. اسی طرح ٹوٹل ترک دنیا بھی غلط ہے. تو وہ ہوتی ہے رہبانیت. تو رہبانیت کہاں سے آ گئی پھر؟ ورہبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ. اور رہبانیت انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، اسے نہیں ہم نے فرض کیا تھا اسے ان پر، مگر حاصل کرنے کو اللہ کی رضا. مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی رضوان حاصل کرنے کے لیے رہبانیت نہیں بنائی تھی. رہبانیت ان پہ فرض نہیں کی تھی کہ دنیا ہی چھوڑ دو، یہ انہوں نے خود ایجاد کر لی، خود ہی اپنا طریقہ بتا دیا. فما رعوها حق رعایتها، تو نہیں انہوں نے خیال رکھا اس کا جیسے حق تھا اس کے خیال رکھنے کا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم، تو دیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے ان میں سے ان کا اجر. وکثیر منہم فاسقون، اور اکثر ان میں سے فاسق ہے. تو اب ان سے کیا غلطی ہوئی؟ ان سے یہ غلطی ہوئی کہ یہ عیسائی جو تھے رہبانیت کی طرف چل پڑے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ میں نے ایسا کہا نہیں تھا، تو پھر ان میں سے پھر جو ایمان پر تھے، جو صحیح احکامات کے مطابق رسولوں کی اتباع کرتے رہے، اللہ کے احکامات کے مطابق، ان کو تو اجر ملا، لیکن ان کے بھی اکثر فاسق ہو گئے. جیسے یہودیوں نے کیا کیا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بینات دی، کتاب دی، انہوں نے دل ہی سخت کر لیے. دل سخت کیسے ہوتے ہیں؟ دنیا کی حد سے زیادہ محبت میں ڈوب کر دل سخت ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، حب الدنیا سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان دل سے نکل جاتا ہے، روحانی ڈیتھ ہو جاتی ہے، دل سخت ہو جاتے ہیں. انہوں نے کیا کیا؟ ٹوٹلی اپوزٹ. عیسائیوں نے ٹوٹلی اپوزٹ کیا، دنیا ہی ترک کر دی. تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی ان میں سے بھی اکثر فاسق ہو گئے. تو ہم کیا ہیں؟ ہم امت وسط ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا ابھی آیت نمبر 25 میں؟ توازن رکھو، توازن. تو نہ حب دنیا کی طرف بڑھ جانا ہے، نہ ترک دنیا کی طرف بڑھ جانا ہے. ہم نے امت وسط بن کر رہنا ہے. توازن قائم رکھنا سیکھیے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ڈرو اللہ سے اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر. یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا، وہ دے گا تمہیں 2 حصے اپنی رحمت سے، اور وہ بنا دے گا تمہارے لیے ایک نور. تمشون بہ، تم چلو گے ساتھ اس کے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور وہ بخش دے گا تمہیں. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو اور رسول کی اتباع کرو. رسول پر ایمان لانے کا مطلب ہے ان کی اتباع کی جائے. رسول، اب یہاں پہ دیکھیے سنگولر میں آ رہا ہے، اس سے پہلے 2 دفعہ رسول اللہ تعالیٰ نے سارے رسولوں کی بات کی تھی. یہاں پر اب دوبارہ امت محمدیہ سے اسپیسیفک
خطاب کیا جا رہا ہے کہ ایک تو تقوی اپنے اندر پیدا کرو، دوسرا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ جیسے کہ اس کا حق ہے، یعنی اتباع کرو. تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان دونوں میں سے حصہ دے گا، اپنی رحمت میں سے یہ دونوں حصے دے گا، یعنی تقوی بھی تمہارے دل میں پیدا کر دے گا اور رسول کا ایمان بھی تمہارے لیے پیدا کر دے گا، اور تمہیں قیامت والے دن بھی رحمت ملے گی، اور وہ تمہارے لیے نور بھی بنا دے گا، تم چلو گے اس کے ساتھ. کون سا نور؟ وہی جس کی بات ہو رہی تھی. ایک تو دنیا میں نور ہدایت، اس کی روشنی میں ہم چلیں گے تو آخرت تک پہنچ جائیں گے، اور آخرت میں پھر وہ والا نور جو ہمیں ٹارچ کی طرح ہمیں روشنی دے گا اور ہم پل صراط کراس کریں گے اور پھر ہمیں بخشش مل جائے گی. اور پل صراط پہ جب نور ہمارے پاس ہوگا تو ہم سورۃ تحریم میں نے بتایا تھا نا، اس کا دوبارہ ذکر آئے گا، تو اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چل رہے ہوں گے نا پل صراط پہ مسلمین مومنین، وہ یہ دعا بھی مانگ رہے ہوں گے، اللہم ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا. انسان کی پہلی دعا بھی مغفرت کی تھی، انسان کی آخری دعا بھی مغفرت کی ہوگی جب وہ اس سچویشن میں ہوگا پل صراط پہ، اور وہ کہے گا یا اللہ اس نور کو میرے لیے مکمل کر دے، یعنی مطلب جتنا بھی میکسیمم نور ہو سکتا ہے نا، یا اللہ وہ مجھے سارا دے دے اور مجھے بخش دے. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن رکھا ہوا ہوگا کہ انسان اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا سکتے ہیں، جھولی پھیلا سکتے ہیں، دعا مانگ سکتے ہیں، فغفر لنا یا اللہ بخش دے، ہمیں بخش دے، اور وہ اس وقت نور کی دعائیں مانگتے ہوں گے چلیں گے. اور اللہ تعالیٰ یہاں کہنے ہیں کہ میں تمہیں نور بھی دوں گا جس میں تم چلو گے، اور میں تمہیں بخش بھی دوں گا. یعنی جن کو نور ملا تو ان کو یہ امید ضرور ہوگی کہ وہ بخش دیے جائیں گے، اور وہ جو دیوار تھی، سور دیوار فصیل، وہ کھڑی ہوگی تو وہ رحمت والی سائڈ پہ ہوں گے. دو رحمتیں یہ بھی ہیں، ایک دنیا کی رحمت اور پھر ایک آخرت کی رحمت. اور یہ جو دو اجر ہیں ان کی بہت زیادہ ایکسپلینیشنز دی گئی ہیں، تو انشاءاللہ جب آپ مزید تفاسیر پڑھیں تو آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں. یہ لاسٹ 2 آیات میں اس صورت کی کنکلوژن بتائی جا رہی ہے. اور آخری آیت دیکھیے، لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ جان لے اہل کتاب، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ، یہ کہ نہیں وہ قدرت رکھتے کسی بھی چیز پر، من فضل اللہ، اللہ کے فضل میں سے، وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں، يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. فضل کا بار بار اس صورت میں ذکر ہے، اور اختتام بھی ذکر پر فضل کے ہی ذکر پر ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ فضل والا ہے بہت بڑے. مطلب کہ یہ جو اہل کتاب کی اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی، ان کی غلطیاں بتائیں، اور مدینہ کے معاشرے میں اس وقت آپ جانتے ہیں مسلمانوں کے ارد گرد اہل کتاب بھی تھے، تو اللہ تعالیٰ ان سے بھی کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ بھی جان لو کہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل اس طرح نہیں لے سکو گے جب تک تم لوگ بھی یہ جو ایمان کی ساری باتیں ہوئی ہیں نا، تو اللہ پر ایمان اور آخری رسول پر ایمان لے کر نہیں آتے. کیوں؟ کیونکہ فضل کا فیصلہ تم نے کرنا ہی نہیں ہے، فضل تو سارا کا سارا اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے، جسے مرضی چاہے دے. بادشاہت ہی اس کی ہے، ساری ملکیت ہی اس کی ہے، عزیز الحکیم بھی وہ ہے، وہ جس کو مرضی چاہے دے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے. مطلب اتباع رسول اور تقوی، اللہ کا تقوی جو ہم نے 28 نمبر آیت میں پڑھا، اور اتباع رسول میں ہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور وہ جو بہت بڑا فضل ہے نا اللہ کا، وہ اللہ تعالیٰ نے محدود نہیں کر دیا کہ وہ صرف چند لوگوں کو ہی ملے گا، یہ صرف چند لوگوں کو ہی مل سکتا ہے، بلکہ وہ تم سب کو مل سکتا ہے. تم سب اس کا حصہ بن جاؤ. اس پوری صورت پر، اس کے احکامات پر عمل کرو، اور اس میں سے اپنے فضل کا حصہ لو، اپنا فضل تلاش کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل چاہو. وہ اللہ تعالیٰ کی لامحدود نعمت جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اسے تم سب اپنے لیے تلاش کرو اور اسے جیتو. اس صورت کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے. اینڈ میں ہمیشہ لیسنز بتاتی ہوں، لیکن اس صورت میں مدنی صورتوں کی تھیم ہی ٹوٹلی لیسنز پر بیسڈ ہوتی ہے، تو میں نے بیچ بیچ میں ہی سارے لیسنز کور کر دیے ہیں. لیکن مین چیزیں یاد رکھیے گا، ان کو بھولیے گا نہیں. ایمان کا ہائر لیول اچیو کرنا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کرنا ہے، اس میں سے ایک سائڈ صدقات مسکین غریب لوگوں کے لیے، باقی کیٹیگریز جو سورۃ توبہ میں ہیں اس میں خیرات پلس زکوٰۃ دونوں آئیں گے، یعنی جو فرض ہے اور جو نفلی دونوں. دین انفاق فی سبیل اللہ، دین کی سربلندی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں وہ اللہ کے راستے میں دیں. اور پھر انفاق صرف خرچ کرنا نہیں ہے، مال خرچ کرنا نہیں، بلکہ جان بھی خرچ کرنا، کیونکہ اسی صورت میں جہاد کا بھی ذکر ہے. ٹھیک ہے، تو انفاق میں جان شامل ہے. اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مال بھی دیں، اولاد بھی دیں، جان بھی دیں، نفس بھی دیں، وقت بھی دیں، سارا کچھ دیں. جہاد کریں.
لاسٹلی جہاد کا شوق اپنے دل میں ڈالیں، جہاد کا شوق اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالیں، اور لیولز کون سے اچیو کرنے ہیں؟ صدیق اور شہداء کا۔ دنیا کے جو لیولز تھے ان پہ فوکس نہیں رکھنا، جو فتنے تھے حب المال اور حب الدنیا، ان کو دلوں سے نکالنا ہے، حب اللہ اور حب الرسول کو لے کر آنا ہے، تاکہ اللہ کا تقوی اور اتباع رسول پیدا ہو۔ منافقین، کفار، یہود اور عیسائیوں کی جو غلطیاں بتائی گئی ہیں ان سب کو نہیں کرنا، اور وہ کام کرنے جو اللہ نے بتائے، کیوں؟ تاکہ وہ نور مل سکے جو کہ قیامت کے دن ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا، پل صراط سے گرنے نہیں دے گا جہنم میں۔ اینڈ فائنلی اس صورت میں اجتماعیت پر فوکس ہے، صرف اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ فوکس نہ کیجیے۔ ایک معاشرہ کیسے بنائیں ہم، ایک اسلامی مملکت کیسے بنائیں ہم، ایک جماعت کیسے بنائیں ہم سب ایک پورا خاندان ہی ایٹ لیسٹ پورا اسلام کے اس پہ میتھڈس پہ چل رہا ہو، وہ کیسے بنائیں، ہم کیسے کریں، ہم اکٹھے مل کر کیسے اسلام کی سربلندی کا کام کریں، کیسے دین کی سرفرازی کریں۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، وہ جماعت کے اجتماعیت کے ذریعے پاسبل ہے، وہ کیسے ہم نے کرنی ہے۔ انشاءاللہ یہ سارے لیسنز یاد رکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیسن ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس صورت کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس کے اسباق بہت زیادہ جامع ہیں، اللہ تعالی ہمیں اسے تھامے رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔